جناب عبدالحفیظ قریشی صاحب کا ہے. عبدالحفیظ صاحب قریشی جی، یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم کے ڈائریکٹر ہیں اور ویمبلے سے تشریف لائے ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں. جی تشریف لائیے. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کچھ لوگ کہتے ہیں بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک صاحب تھے جوزف یوسف جس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں وہ ان کے باپ تھے. کیا صحیح ہے؟ میں اس کہتا ہوں جو دوسری بات ہے اس کا میں پہلے جواب دیتا ہوں کہ وہ بالکل غلط بات ہے اور قرآن کریم سے متصادم ہے. قرآن تعلیم بالکل واضح ہے کہ حضرت مریم کو اس وقت جب حضرت مسیح نے آپ کے پیٹ میں جنم لیا ہے اس وقت تک کسی غیر انسان نے چھوا تک نہیں تھا، اور فرشتہ خدا کی طرف سے جو انسان کا تمثل اختیار کر کے، کیونکہ فرشتے بھی ایسی چیزیں جو اس ننگی آنکھ سے دکھائی دے ہی نہیں سکتے، تمثل میں کشفی صورت میں دکھائی دے سکتے ہیں. تو فرشتے نے جب حضرت مریم کو پیغام دیا کہ میں خدا کی طرف سے تمہیں ایک پاک بیٹے کی خوشخبری دیتا ہوں، تو حضرت مریم نے کہا کہ نہ میں بدکار ہوں نہ میری ماں تھی، ہم دونوں پاک ہیں اور مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں، پھر کیسی خوشخبری دے رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کذالک، یہ باتیں درست ہیں، ان کے ہوتے ہوئے پھر بھی خدا کی طرف سے خوشخبری دیتا ہوں کیونکہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ جب چاہے وہ جس طرح چاہے کوئی تخلیق فرمائے. اس لیے دوسرے سوال کا جواب میں پہلے دیتا ہوں کہ یہ بات بالکل غلط ہے. یہ مدافعانہ پالیسی ہے. لوگوں سے ڈرتے ہیں لوگ کہ سائنسدان اور دنیا کے دوسرے لوگ جو ان باتوں کو مانتے نہیں وہ قرآن نے غلط بات لکھ دی ہے، تو اپنی طرف سے قرآن کے دفاع میں قرآن کا اعتماد ہی اٹھا دیتے ہیں، جو بالکل غلط اور ناجائز بات ہے. واقعہ یہ ہے کہ انسانی زندگی سے پہلے بھی تمام حیوانی زندگی میں ایسے جانوروں کی قسمیں ہیں جن میں، اور پودوں کی بھی ایسی قسمیں ہیں جن میں مرد اور عورت یعنی میل اور فیمیل، نر اور مادہ ایک ہی وجود کے اندر ملتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں انٹرنل فرٹیلائزیشن بھی ہو جاتی ہے، باوجود اس کے کہ بالعموم خدا تعالیٰ نے ایسا نظام کیا ہے کہ ان دونوں باتوں کے اکٹھا ہونے کے باوجود دوسروں کے سپرم یا ان کے پولن سے وہ ایک دوسرا پھول یا جانور حمل ٹھہرا لے، لیکن اندرونی طور پر ہونا ممکن ہے اور قطعی طور پر سائنس کے لحاظ سے ثابت ہے. انسانی زندگی میں بھی ایسے شواہد حکماء کو، تمام سائنسدانوں کو مسلم ہیں، بلکہ عامت الناس بھی اس سے واقف ہیں کہ سیکس کی تبدیلی کی خبریں چھپتی رہتی ہیں. یعنی ایک مرد کو عورت بنا دیا ڈاکٹروں نے آپریشن کر کے، یا عورت کو مرد بنا دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان میں طاقت ہے کہ مرد کو عورت بنائیں اور عورت کو مرد بنائیں؟ عامت الناس نہیں سمجھتے اس بات کو. بات یہ ہے کہ وہ صرف اسی میں وہ تبدیلی ظاہر کر سکتے ہیں جس کو خدا تعالیٰ نے دونوں صفات سے بیک وقت متمتع فرمایا ہو. ایسا انسان جس میں مردانہ اعضاء بھی ہوں اور زنانہ اعضاء بھی ہوں، وہ جب تک ان دونوں اعضاء کے ساتھ بڑا ہوتا ہے دونوں میں سے ایک بھی پوری طرح نشو و نما نہیں پا سکتا. اس لیے بعض دفعہ ایک نسبتاً زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے تو اس شخص کا رجحان اس طرف ہو جاتا ہے، بعض دفعہ دوسرا نسبتاً طاقتور ہوتا ہے مگر پوری نشو و نما نہیں پاتا تو اس کا رجحان ادھر ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں، ڈاکٹر پوچھتے ہیں آپ نے لڑکی بننا کہ لڑکا، تو وہ کہہ دیتا ہے یہ بنا دو، اور ڈاکٹر بناتا کچھ نہیں، خدا نے بنایا ہوا ہوتا ہے، ایک حصے کو کاٹ کر الگ کر دیتا ہے، پھر وہ آزادی سے نشو و نما پاتا ہے. مگر سائنسدان یہ تسلیم کرتے ہیں کہ دونوں کا بلوغت تک پہنچنا اور ایکٹیویٹ ہونا ناممکن نہیں ہے،
اور یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اندرونی طور پر ایسے سیلز ہو سکتے ہیں جو لڑکی نے اپنے آباء و اجداد کی نسل سے لیے ہوں اور رحم کے اندر موجود ہوں، لیکن وہ نشو و نما نہ پا رہے ہوں، اور اگر وہ ایکٹیویٹ ہو جائیں تو رحم کے اندر ہی وہ عورت کے اووم یعنی انڈے کو وہ فرٹیلائز کر سکتے ہیں. اور یہ بھی وہ بات ہے جس کو دنیا کے ڈاکٹر تسلیم کرتے ہیں. لیکن اس قسم کی سیلف فرٹیلائزیشن کے متعلق عموماً سائنسدان یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے تجربے میں صرف اس کے نتیجے میں لڑکی پیدا ہونا ثابت ہے، لڑکا پیدا ہونا ثابت نہیں ہے. مگر اب جو نئی تحقیق مسلم ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ نظریہ غلط تھا. بعض صورتوں میں جس کو وہ تفصیل سے سائنسی لحاظ سے بیان کرتے ہیں، یہ ناممکن نہیں ہے کہ ایک عورت کسی مرد سے ملے بغیر بچہ پیدا کرے اور وہ بچہ لڑکا بھی ہو، لڑکی نہ ہو. تو سائنس نے جب یہاں تک تحقیق کر لی ہے تو اس کو غیر طبی کہنا ویسے ہی ناجائز ہے. مگر اعتراض صرف یہ اٹھتا ہے کہ کیا ساری کائنات میں جب سے دنیا بنی ہے ایک ہی شخص ہے جس کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک نہیں ہے، ہوتے ہوں گے بہت سے، مگر ایسی باتوں کو خاندان اچھالتے کب ہیں اور یہی شک کرتے ہیں کہ یہ شاید ناجائز بات ہو. اور ڈاکٹری تحقیق یا سائنٹیفک ریسرچ کا پرانے زمانے میں موقع ہی کوئی نہیں تھا. یہ ترقی کرتے کرتے اب اس مقام پہ پہنچی ہے کہ گہرے مطالعہ کے بعد، ان کے جینیٹک سیلز کے مطالعہ کے بعد، ان کے ڈی این اے آر این اے کو دیکھتے ہوئے یہ دیکھ سکیں کہ واقعتاً یہ لڑکی کنواری تھی یا کسی غیر مرد سے ملی تھی. پہلے زمانوں میں کہاں یہ سہولتیں تھیں. اور ابھی بھی اگر کوئی واقعہ ہوگا تو کوئی بتائے گا نہیں کسی کو، کیونکہ لوگوں نے شک ہی کرنا ہے. اس لیے ایک ہی ایسا واقعہ ہے جہاں گواہی دی گئی ہے خدا کی طرف سے، بس اس کی انفرادی حیثیت گواہی کی حیثیت ہے، نہ کہ واقعہ کی انفرادی ہونے کی حیثیت. یہ ہو سکتا ہے تو ہوا ہے، لیکن تصرف الہی کے تابع ایسا ہوا. اور اس قرآن کریم کا ساری دنیا پر یہ احسان ہے کہ ایسی بچیوں کو الزام سے پاک کر دیا جو یہ اصرار کریں اور خدا کی قسم کھا کے گواہی دیں کہ ہم پاک ہیں. جب یہ پاک کر دیا گیا تو اب کسی کا یہ حق نہیں جب تک وہ اقرار نہ کرے یا دوسرا مرد پکڑا نہ جائے جس نے اس سے کوئی ایسی حرکت کی، اس کو کوئی سزا نہیں مل سکتی. لیکن اب سائنسی ذریعے سے یہ ممکن ہو گیا ہے کہ ایسی عورت کے دعوے کی تحقیق کی جا سکے اور پھر ثابت کر دیا جائے کہ واقعتاً معصوم تھی کہ نہیں تھی. اتنے لمبے جھگڑوں کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ایسے واقعات دبا دیے جاتے ہیں. تو قرآن کریم کی روح سے خدا ہر چیز پر قادر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایک قادر ذات ایسے قوانین نہیں بنایا کرتی جس کو اسے خود توڑنا پڑے. اس لیے جماعت احمدیہ کا یہ مسلک بھی غور سے سمجھنا چاہیے. ہم ہرگز یہ نہیں کہتے کہ خدا ہر چیز پر قادر نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں قادر بھی ہے اور حکیم بھی ہے. انسانی قوانین اس لیے ٹوٹتے ہیں کہ انسان مستقبل میں اپنے ذہن کو پہنچا نہیں سکتے کہ شاید یہ ضرورت پڑ جائے، شاید وہ ضرورت پڑ جائے. اس لیے بار بار قانون بنتے اور ٹوٹتے ہیں. قانون قدرت کا کمال ہے اور یہ خدا کی ہستی پر سب سے بڑی گواہی ہے کہ 20 ارب یا کچھ کم سال سے یہ قوانین جاری ہیں اور ان کو توڑنے کی ضرورت نہیں پڑی. تمام قوانین مکمل طور پر ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ جاری ہیں. تو خدا کو کیا ضرورت ہے ایسے قوانین بنانے کی جن کے مطلب بعد میں وہ کہے ہو یہ تو توڑنے کی ضرورت پڑے گی. اس لیے قوانین کے اندر گنجائش رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے. اس لیے غیر طبی باتیں وہ نہیں کیا کرتا، اس کی شان کے خلاف ہے. ہاں انسان بعض دفعہ اس کے افعال کو سمجھ نہیں سکتا اور جو چیزیں آج غیر طبی دکھائی دیتی ہیں کل کو ان کا طبی ہونا ثابت ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے، شکریہ. دوسرا سوال آپ کا دوسرا بھی تھا؟ نہیں، ٹھیک ہے، شکریہ. اے شخص تو جان ہے ہمارا